سلامی سلامی لقوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پر نظر ڈالیے، خصوصاً نبوت ملنے کے بعد کے جو 23 سال ہیں، جن میں سے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے ہیں. اس میں اس 23 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کر یہ سوچئے کہ سب سے زیادہ بڑی محنت کس چیز پر لگی ہے، شب و روز کس چیز پر لگے ہیں، کون سی چیز، کون سی کڑن تھی، کون سا درد تھا جو آپ کو چین نہیں لینے دیا کرتا تھا، جس پر آپ کو دیکھنے والے رویا کرتے تھے آپ کی کیفیت کو دیکھ کر. اور خود قرآن نے جا بجا، قرآن پاک میں آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ کتنا غم کریں، لعلک باخع نفسک، کہ آپ کس حد تک آپ غم کریں گے. وہ غم تھا کیا، وہ درد کیا تھا، وہ کڑن کیا تھی، جس نے 23 سال صبح و شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک سوزش اور ایک جلن اور ایک درد برپا کیے رکھا. ان کاموں میں سے جو پہلا کام تھا، سب سے بڑا اور اہم ترین کام تھا، وہ یہ کہ آپ ایک امت بنانے کے لیے تشریف لائے تھے. امت بنانی تھی آپ، اور یہ پورا 23 سال کا عرصہ امت بنانے میں لگا. اور اس امت بنانے کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی جان غسل قربانیوں سے گزرے ہیں، ذرا کبھی سیرت کے اوراق میں اس کو دیکھ لیجیے. دیکھیں ذرا مکہ مکرمہ کے دور میں آ جائیے. اللہ کی شان، میں نے کہا تمام احوال اللہ نے جمع کرنے تھے. اللہ کو پتہ تھا اور یقیناً پتہ تھا، پتہ ہے، اس کے علم کو کسی کا علم نہیں پہنچ سکتا کہ ان کی امت پر، ان کے نام لیواؤں پر مظلومیت کے دور بھی آئیں گے. ایسے دور بھی آئیں گے جب ظالم ان پر مسلط ہو جائیں گے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ کے زمانے سے گزارا ہے، ورنہ اللہ کے حبیب اور اس کے لاڈلے ہیں. اس کی تکلیف اللہ جل شانہ کو کیا اللہ کی نگاہوں کے سامنے اور اس کے علم کے سامنے نہیں تھی. مگر کیسا دور ہے مکہ مکرمہ کا، آج بھی پڑھے تو کلیجہ پانی ہوتا ہے انسان کا، جن مشکلات سے گزرے. خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے، سجدے میں جاتے ہیں تو بدبخت اونٹ کی اوجڑی جو اتنی وزنی اور بھاری ہوتی ہے، آپ نے قربانی کے موقعوں پر دیکھی ہوگی جانوروں کی اوجڑیاں کتنی بڑی ہوتی ہیں، وہ اٹھا کر لا کر آپ کی کمر مبارک پر رکھ دیتے ہیں. رکھنے والا تو موجود ہے اور اس کو دیکھنے والے بھی موجود ہیں، مگر دیکھیں مظلومیت کی انتہا کے ہٹانے والا کوئی موجود نہیں ہے، روکنے والا کوئی موجود نہیں ہے. گھر سے لخت جگر فاطمہ تو زہرا دوڑتی بھی آئی ہیں اور والد کی پیٹھ سے اوجڑی ہٹاتی بھی جاتی ہیں اور روتی بھی جاتی ہیں. اسی لیے باپ نے اپنی بیٹی سے کہا بطول سے کہ فاطمہ غم نہ کر، وہ دن دور نہیں ہے جب تیرے باپ کا دین ہر کچے اور پکے گھر میں گھس کے رہے، ہر کچے اور پکے گھر میں جا کر رہے گا. آج بتائیے وہ منظر ہے یا نہیں؟ ہر کچے اور پکے گھر میں نبی کا دین ہے یا نہیں؟ کچے گھروں میں بھی اور پکے گھروں میں. یہ منظر بھی آپ کے سامنے ہے. خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، کسی نے آ کر آپ کی چادر ڈال کر گریبان میں کھینچا ہے اور گرا دیا باقاعدہ، اور پھر چاروں طرف سے لوگ پل پڑے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بچاتے بھی جاتے ہیں، روتے بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس بات پر مارتے ہو اور قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس بات پر تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق کو داڑھی سے پکڑ کے گھسیٹا گیا اور مکہ مکرمہ سے نکالا گیا. یہ ساتھ دینے والے ایک بندے کے ساتھ ہی یہ دور بھی ہے. ایک دن میں کچھ چیزوں کو بعد کی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کروں گا، اس لیے آپ ان واقعات پر نگاہ رکھیے گا. ایک دن خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کرنے کا دل چاہا تو جس کے پاس کلید کعبہ تھی، خانہ کعبہ کی چابی تھی، ان کا نام تھا عثمان ابن طلحہ. ان صاحب سے کہا مجھے چابی دے دو یا خانہ کعبہ کھول دو میرے لیے، تو میں اس میں جانا چاہتا ہوں. عام لوگ جایا کرتے تھے اس زمانے میں، اتنا رش نہیں ہوتا تھا، آج بھی جاتے ہیں. اس زمانے میں جن کے پاس چابی ہوتی تھی وہ جس کو چاہتے تھے بیچتے تھے اندر. آپ نے جب یہ فرمایا تو اس نے آگے سے اتنے سخت جملے کہے جو ہماری زبان پر بھی شاید نہ آ سکے. سخت گستاخی کی کہ میں آپ کے لیے کعبہ کھولوں گا، میں آپ کے لیے چابی آپ کو دوں گا، آپ کی حیثیت ہے کہ میں آپ کو خانہ کعبہ میں جانے دوں. آپ بڑے آزردہ ہوئے اور فرمایا کہ عثمان ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو میں چاہوں گا اس کو دوں گا. اس نے کہا اگر ایسا بھی کوئی دن آنا ہے تو وہ ہمارے آباء و اجداد کی بڑی ذلت کا دن ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں، وہ اس قریش اور اس کے آباء و اجداد کی عزت کا دن ہوگا. یہ منظر بھی خانہ کعبہ میں دیکھا چشم فلک نے، آسمان نے، زمین نے دیکھے یہ مناظر.
طائف کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہوا ہے، کس طریقے کے ساتھ طائف کے لڑکوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا۔ سیرت کی جن کتابوں میں تفصیل لکھی ہے وہاں لکھا ہے کہ جب آپ پر اتنے پتھر مارے کہ آپ لہولہان ہوئے تو نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے آپ بیٹھ جاتے تھے، بھاگنے کی ہمت، چلنے دوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تب وہ خود آ کر کھڑا کرتے تھے اور یوں چلا کر پھر پیچھے سے پتھر مارا کرتے تھے۔ آپ جب نکلنے لگے تو آپ نے کہا کہ جو دو سرداروں سے کہا کہ جو معاملہ تم نے میرے ساتھ کیا سو کیا، بس ایک کام کرنا کہ قریش کو اس کی تفصیلات نہ بتانا اس واقعے کی۔ یہ بھی انہوں نے نہیں مانا اور آپ سے پہلے یہ خبر قریش کو پہنچا دی کہ ہم نے آج تمہارے ہاں جسے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یہ دور ہے، اللہ جل شانہ کی قدرت ہے اپنے پیارے حبیب پر کیسی کیسی ادوار گزارتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اشد بلا، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، اور پھر ان کے جو قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ جتنے نبیوں کی زندگیوں سے قربت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی کے بقدر تکالیف آیا کرتی ہے۔